السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. مائی نیم از سروبا خان اور آج ہم بات کرنے والے ہیں تہجد پر، جو کہ بہت زیادہ سوال کیا جا رہا ہے، فریکوینٹلی پوچھا جاتا ہے کہ کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے پڑھتی ہو اور کیا کرتی ہو کہ تہجد میں آنکھ کھل جائے، تہجد ادا کر لو. پھر سے ایک بات کہوں گی جو ہمیشہ کہتی آ رہی ہوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں کہ میں جو ہے وہ تہجد ادا کرنے کی کوشش بھی کر سکوں. میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے فجر کے لیے بھی پابند ہو پائی اور تہجد کے لیے بھی پابند ہو پائی، پابندی سے اس کو ادا کر سکتی ہوں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میں صرف اس کے لیے بتاتی ہوں آپ کو کیا طریقہ ہے. پہلی بات، اور بہت جلدی سے ہم ٹاپک کے اندر ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ مجھے بہت سارے کویشچنس کے بھی آنسرز دینے ہیں. اوکے، تو فرسٹ تھنگ فرسٹ، تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھتی کیسے ہوں؟ تہجد ادا کرنے کے لیے ایسے اٹھتی ہوں کہ جب بھی عشاء ادا کر رہی ہوتی ہوں، جب عشاء کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتی ہوں، بہت شدت سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پلیز میری تہجد کے لیے آنکھ کھول دیجیے گا، میں اٹھ پاؤں، میری نیند اتنی زیادہ وہ نہ ہو، گہری نہ ہو کہ میں تہجد نہ پڑھ پاؤں یا میں اس کے لیے سستی کر جاؤں. تو یہ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد کے لیے اٹھا دیجیے گا، پلیز اللہ تعالیٰ مجھے تہجد پڑھوا لیجیے گا. کیونکہ ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. میں ہر دفعہ کہتی ہوں ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہمارے اندر تو کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے لیے اٹھا دینا، فجر پڑھوا دینا، اور اس کے دوران قرآن پڑھوا دینا. اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب کرنے کی توفیق عطا کر دینا. اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب کرنے کے قابل بنا دینا. اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ہمت دے دینا، طاقت دے دینا. تو یہ سب دعائیں اللہ سے ضرور مانگیں. عشاء جب بھی ادا کر رہے ہوں، جو بھی نماز ادا کر رہے ہوں، نیکسٹ نماز کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں وہ نیکسٹ نماز ادا کر سکوں. کیونکہ ہمیں ضرورت ہے سجدوں کی، ہمیں ضرورت ہے عبادت کی، اللہ کی عبادت کرنے کی. اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. یہ ہمیں چاہیے، یہ ہمیں کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے، ہماری زندگی سنبھل سکے، ہماری زندگی ٹریک پر آ سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہر نماز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیکسٹ نماز میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹ سکتی ہے، یا آپ کہیں باہر جا رہے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ پاؤ گے، پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو آپ اللہ سے دعا مانگ لو. اللہ تعالیٰ ایسے سرکمسٹانسز اور ایسی پوری چیزیں آپ کی طرف کر دیتا ہے نا کہ آپ وہ نماز ادا کر سکتے ہو. جیسے میں اگر کبھی بھی مال جا رہی ہوتی تھی تو موسٹلی جو ہے وہ میری نمازیں اس وقت چھوٹتی نہیں، میں نہیں پڑھ پاتی تھی پاکستان میں بھی، جبکہ وہاں پر نماز کے لیے پورا مال میں جو ہے وہ جگہ دی ہوئی ہوتی ہے، تو میں نہیں پڑھ پاتی تھی. تو میں نے یہ کرنا شروع کیا کہ میں جب نماز پڑھ کر نکل رہی ہوتی تھی تو میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ آج پروگرام ہے کہ مال جانا ہے بچوں کو لے کر، اور نا آپ پلیز یہ کیجیے گا کہ میں وہاں پہ نماز ادا کر سکوں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہم لوگ جاتے تھے مال، اماں کو میں بولتی تھی اماں میں نماز پڑھ کے آ رہی ہوں، آپ لوگ کھانا شروع کریں میں نماز پڑھ کے آ رہی ہوں، آپ لوگ یہاں کھڑے رہیں میں نماز پڑھ کے آ رہی ہوں، آپ لوگ فوڈ کورٹ میں ویٹ کریں میں نماز پڑھ کے آتی ہوں. تو اس طرح سے یہ ہوا کہ میں جو ہے وہ نماز پڑھ لیتی تھی اور وہ نماز چھوٹتی نہیں تھی. اور میں ابھی بھی یہی پریکٹس میں کر رہی ہوں. یہاں پر جو ہے وہ ہر جگہ نہیں دیا ہوتا پریئر روم یا کچھ بھی اس طرح سے، لیکن میں کوئی ایسی جگہ دیکھ کر جہاں پر میری پیٹھ ہو لوگوں کی طرف یا کچھ ہو، تو میں وہاں پر سجدہ قبلہ دیکھ کر جو ہے وہ نماز ادا کر دیتی ہوں. اللہ کو قبول کرنی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ اس جگہ پہ نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے، نامحرم کی نظر پڑ رہی ہے، مجھے نہیں پتا. مجھے یہ معلوم ہے مجھے نماز پڑھنی ہے اور میں نے نماز ادا کر دی. مجھے ایک سکون مل جاتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ دعا کرتے ہو، جب بھی آپ نیت کر لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرتا ہی کرتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں. اب آپ کا سوال ہوتا ہے کب اٹھتی ہو تہجد کے لیے اور تہجد کب ادا کرتی ہو، مطلب کیا ٹائمنگز ہوتے ہیں، کیا اس کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد ادا کی جا سکتی ہے؟ بالکل بغیر سوئے تہجد ادا کی جا سکتی ہے. تہجد ادا کرنے کے لیے بہتر یہ ہے، طریقہ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سو کے اٹھ جاؤ، اس کے بعد آپ تہجد پڑھو، کیونکہ اس کی زیادہ فضیلت ہے ان دیٹ سینس کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کتنا نرم گرم بستر چھوڑ کے جو ہے وہ اٹھ رہا ہے صرف اور صرف مجھ سے مانگنے کے لیے، میری عبادت کے لیے. تو وہ چیز ایک پیاری ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ جاگ رہے ہو، آپ کا کوئی بھی ایسا کام ہے، جیسے میں پاکستان میں ہوتی تھی تو میں رات کو بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی تھی، تو میں جو ہے وہ جاگ رہی ہوتی تھی تو میں تہجد جاگتے ہوئے ہی پڑھ لیتی تھی. اور میں یہ اس طرح سے کرتی ہوں. میں نے یہاں پر جو ہے وہ آج کل بہت لیٹ فجر ہو رہی ہے، تو میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بتا رہی ہوں 45 منٹس پہلے کا الارم لگاتی ہوں فجر سے.
1 घंटे पहले का भी लगाती हूँ जब मुझे लगता है कि मैंने वितर नहीं पढ़े हैं इशा के, तो वितर में जब मुझे अदा करना है तहज्जुद से पहले, तो मैं जो है वो 1 घंटे पहले का अलार्म लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए है, क्योंकि मुझे कुरान भी उसी वक्त पढ़ना होता है, मुझे 1-2 अज़कार भी जो है वो कंप्लीट कर लेने होते हैं, तो मेरे पास वो टाइम होता है बहुत सुकून वाला कि मैं उस वक्त वो सब कुछ कर सकती हूँ। हैविंग सेड दैट, आप लोग जो है वो 1 घंटे पहले का अलार्म लगा लो, आधे घंटे का पहले अलार्म लगा लो, आपके जैसे आपकी कन्वीनियंस बनती है आप वैसे कर लो, कि आपने वो तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद आपने 1-2 अज़कार किए और फजर का टाइम हो गया तो आपने फजर अदा कर ली, तो आपकी फजर नहीं छूटेगी। ठीक है, मैं यही करती हूँ, मैं यही प्रैक्टिस में रखा हुआ है, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैं अलार्म जो है उससे पहले का लगाती हूँ। उसके लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो है बेहतर ये है कि तहज्जुद के बाद भी जो है वो आपकी आंख झपके, आप लेटो, आप आराम करो और फिर आप फजर के लिए उठो, तो वो और ज़्यादा फजीलत बन जाती है और उसकी ज़्यादा उस पर सवाब बन जाता है। ऑब्वियसली यार कि हम एक दफ़ा उठ रहे हैं, फिर हम सो रहे हैं, फिर हम दोबारा से उठ रहे हैं अल्लाह की इबादत के लिए, तो अल्लाह को कितना प्यारा लगेगा वो, मतलब आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला को वो चीज़ कितनी अच्छी लगती है कि आप जो है वो उसको खुश करने के लिए चीज़ें करते जा रहे हो। ओके, द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो कंसिस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस, जो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे आपसे Q&A किया था कि आपको तहज्जुद के मुतालिक जो भी सवालात करने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपके क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर पढ़ती जाती हूँ और मैं आपको जो है वो बताती जाती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला है वो है, शेयर व्हाट चेंज यू नोटिस्ड, ऑल्सो शेयर फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रिसाइटिंग। मैं कब से पढ़ रही हूँ तहज्जुद, और मैं जो है उसके बाद मैंने क्या क्या चेंजेस नोटिस किए अपनी लाइफ में। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मोस्ट प्रॉबेबली मुझे ये करते हुए 10 मंथ्स तो हो गए अब तक, जो है जो मैं रिलीजियसली कर रही हूँ, जो मैं रोज़ाना करती हूँ, जो मैं कभी कभी छूट जाती है, एक आध दिन ऐसा भी होता है जब बहुत थकी हुई होती हूँ यहाँ पर स्पेशली, तो छूट जाती है, वरना जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छूटती मेरी तहज्जुद। तो जो है वो मैं 10 महीने से ये काम कर रही हूँ, और मैंने जो चेंजेस नोटिस किए हैं वो मैं आपको बता दूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है कि क्या ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज आया। ज़िंदगी एक अल्फाजों में बताऊँ ना तो ज़िंदगी संभल गई है। ज़िंदगी संभल कैसे गई है? जितनी परेशानियाँ थीं, जितनी उलझनें थीं, जितनी प्रॉब्लम्स थी ना, वो जब सब ना सुलझती हुई दिखती हैं और अपने सामने दिखती हैं। मैं यकीन करो, मैं ये नहीं करती हूँ तहज्जुद में कि मुझे तो ये मांगना है अल्लाह से, मुझे तो बहुत सारी दौलत मांगनी है अल्लाह से, मुझे बहुत अच्छी जॉब मांगनी है अल्लाह से, मुझे तो ये मांग लेना है, बंगला मांग लेना है अल्लाह से। नहीं, मैं रोज़ के बेसिस पे जो काम होते हैं, मैं आपको बताऊँ, यहाँ तक कि घर में अगर शक्कर ख़त्म हो गई है ना, मैं अभी का बता रही हूँ, रिसेंटली शक्कर ख़त्म हो गई, मुझे चाय बनानी है, सुबह मेरे जहन में है कि सुबह चाय बनानी है और शक्कर नहीं है, तो मैं अल्लाह से ये मांगती हूँ, अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे देना कि मैं शक्कर ले आऊँ। अल्लाह ताला इतनी हिम्मत, और यकीन करोगे ना, मैं तुम्हें ये बताऊँ, इसका मिरेकल ही कह सकते हो या कुछ भी, शक्कर ना सुबह, आई डोंट नो हाउ, बट दैट बॉक्स वॉज फिल्ड विद शुगर व्हेन, जब मुझे उसमें डालनी थी कप में, जब मैं बना रही थी तब शक्कर नहीं थी, तब ये मेरे जहन में भी नहीं आया यार अब लेकर आऊँगी तो शाम में लेकर आऊँगी, शाम की चाय में पी लूँगी, लेकिन जब मैं बना रही थी ना तब भी शक्कर नहीं थी वहाँ पे, जब मुझे शक्कर डालनी थी कप में और जब मुझे चाय निकालनी थी कप में, तब शक्कर जो है वो भरी हुई वहाँ पर रखी हुई थी। ऑब्वियसली जो मेरे साथ शेयरिंग पर हैं उन्होंने किया होगा, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ ना, मैंने तो उनको नहीं बोला, मैंने तो उनको नहीं बताया कि मुझे शक्कर की ज़रूरत है, या मैंने तो उनको नहीं कहा कि मुझे शक्कर ला कर अगर आपके पास है तो मुझे दे दीजिएगा या आप इसमें रख दीजिएगा या कुछ भी, बट इट हैपेंड। तो ये किसने किया है? ये अल्लाह ताला ने किया है, ये किसी और ने नहीं किया, ये अल्लाह ताला ने किया, ये अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाल दिया, कुछ भी हो गया। तो मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी अल्लाह से मांगती हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं निकल रहा होता ये शूट करने के लिए, तो मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला प्लीज़, अल्लाह ताला मैं आज ये वीडियो शूट कर सकूँ, प्लीज़ अल्लाह ताला मैं आज ये वीडियो अपलोड कर सकूँ, प्लीज़ अल्लाह ताला मैं आज ये काम कर सकूँ, तो मैं दुआ मांगती हूँ अल्लाह से। तो ये चेंजेस होते हैं, और ज़िंदगी बहुत सिमट सी गई है, बहुत जो फैली हुई थी ना, लगता ही नहीं था कि कुछ हो सकता है, कुछ हो रहा है या कुछ होगा, वो सब कुछ ट्रैक पर आता गया। आपके ना वसाइल बढ़ते जाते हैं, आपके जो है वो ज़िंदगी में परेशानियों की जगह खुशियाँ, सुकून आना शुरू हो जाता है। खुशियाँ, सुकून सिर्फ ये नहीं होता कि आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएं, खुशियाँ और सुकून ये होता है जो रोज़ की बेसिस पे हम फेस कर रहे हैं, वो हम जो है वो अच्छी तरीके से फेस कर सकें, सुकून से फेस कर सकें। परेशानियां तो हैं, परेशानियां तो रहेंगी, परेशानियों का मुझे कोई मसला नहीं है, परेशानियां जहाँ आती हैं वहाँ मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे पता है सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन
میں ایک بات ہمیشہ ایک اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کو صرف اور صرف تبھی آزما رہا ہوتا ہے، تبھی دے رہا ہوتا ہے جب آپ اس کے سارے کام کر رہے ہوتے ہو، جب آپ اس کے سارے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہو، جب آپ اس کو خوش کر رہے ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش کرتا ہے. تو آپ کو تہجد کو لے کر نا، تہجد میں مانگی ہوئی ہر چیز آپ کو ملے گی فور شور. اور اگر وہ نہیں ملتی ہے، اور اگر اللہ ویسا نہیں کرتا ہے جو آپ نے تہجد میں مانگا ہے، تو یعنی اس سے بھی بہت بہتر ہونے والا ہے. اس پہ بھی شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت بہتر کرنے والا ہے. لیکن ایک بات تو بہت صحیح ہے کہ میری زندگی میں جو سکون ہے اس وقت، اور میرے فیس پر بھی جو سکون ہے اس وقت، میرے فیس پہ ایک اطمینان ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا. وہ صرف اور صرف مجھے تہجد سے ملا ہے. وہ میرا یقین، پکا پختہ یقین جو ہوتا چلا جاتا ہے اللہ پر، اللہ کے کاموں پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی مرضی پر، وہ صرف اور صرف تہجد مجھے لگتا ہے کہ مجھے قریب ترین کرتی جاتی ہے اللہ سے. مجھے بتاؤں، میرے پاس کوئی بھی پریشانی آ جائے تو میرے پاس اس کا ایک جواب ہے کہ ٹھیک ہے یار، تہجد میں دعا مانگوں گی. ابھی نا یہ ٹھیک ہے، یہ پریشانی آ گئی نا، اب اس کے لیے تہجد میں دعا مانگوں گی. اور مجھے لگتا ہے سب سارٹ ہو جائے گا. تہجد میں مانگ کر میری زندگی سنبھل جائے گی. نہیں بھی ہونا ہے وہ کام، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں. سکون آیا ہے زندگی میں. آپ تہجد میں کتنی رکعت نماز پڑھتی ہیں اور کون سی سورت پڑھتی ہیں؟ اچھا، یہ تو سورہ تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، آپ کو جو بھی یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہو. اور رکعت بھی آپ کی مرضی ہے، کبھی 2 رکعت، کبھی 4 رکعت. میری تڑپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب میں بہت تڑپ رہی ہوتی ہوں بری طرح سے، جب مجھے سکون نہیں مل رہا ہوتا 2 رکعت کے بعد بھی، تب میں 4 رکعت بھی پڑھ لیتی ہوں. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ فار ناؤ میں ابھی صرف 2 رکعت ہی پڑھ رہی ہوں. اور لیکن کبھی کبھی میں 4 بھی پڑھ لیتی ہوں، جب میرے پاس ایسا مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں پریشان ہوں، مجھے کچھ الجھن ہے، مجھے کوئی ٹینشن ہے، تو میں 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ لیتی ہوں. ہاؤ ڈڈ اٹ چینج یور لائف؟ اٹ چینج مائی لائف ان سو مینی ویز، سو مینی ویز. میرے اندر نا کسی بھی چیز کو لے کے جلد بازی نہیں ہوتی. کسی بھی چیز کو لے کے کوئی بھی کام نا میرے اندر یہ نہیں ہوتا یہ ہو جانا چاہیے، مجھے یہ مل جانا چاہیے، مجھے یہ کر دینا چاہیے. نہیں، آئی ایم گوئنگ ود دا فلو. مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دے گا. میں مانگنا میرا کام ہے، دینا اس کا کام ہے. مجھے اس کی ذات سے کوئی ناامیدی ہے ہی نہیں. میری ناامیدی ختم ہو گئی ہے. سب سے بڑی بات، میں ہر چیز کو لے کے نا ہوپ فل ہوں کہ میرے ساتھ جو بھی ہے نا، جیسا بھی ہے، سب کو لے کر میں ہر چیز کو لے کے ہوپ فل ہوں. میرے اندر ایک فرسٹریشن نہیں ہے، ایک ڈیسپریشن نہیں ہے. میرے اندر بہت کامنس آ چکی ہے، بہت لائف بہت کام ہو چکی ہے. اور آپ لوگوں کو ابھی یہ فیل ہوتا ہوگا جب میں یہ بول رہی ہوں کہ ہم لوگ نا ابھی سب سے زیادہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں نا، وہ اپنی زندگی میں سکون، کامنس اور ان سب چیزوں کو لے کر کریں کہ ہم لوگ بہت ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، ہم بہت ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، ہم بہت جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. تو یہ چیزوں سے ہمیں سب سے زیادہ جلدی سے نجات چاہیے ہوتی ہے. اور تہجد نماز جو ہے نا، وہ تہجد وہ آپ کو وہ چیز دیتی ہے. تہجد آپ کو بہت سکون دیتی ہے. آپ نے تہجد ادا کر کے جب اٹھتے ہو نا، تبھی آپ کا ایک الگ ہی لیول کا سکون ہوتا ہے. آئی کین ٹیل دیٹ. جو پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، 1-2 دفعہ بھی پڑھی ہے، وہ بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے کہ یار آج تہجد ادا کی ہے، آج تہجد ادا ہو گئی ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے، اس نے اس قابل بنایا کہ ہم تہجد پڑھ سکیں. تو بہت سکون ملتا ہے. اوکے، یہ سوال ہے کہ کیا ہر روز پڑھتی ہیں یا اور مجھ سے کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے؟ کوئی میریکل ہوا ہے تہجد سے یا کوئی دعا پوری ہوتی ہے؟ تہجد سے تمام دعائیں پوری ہوتی ہیں. تہجد سے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا میں کینیڈا کیسے آؤں گی. مجھے نہیں معلوم تھا میں کینیڈا آ کے کیا کروں گی. مجھے نہیں معلوم تھا میں کینیڈا آ کے کہاں رہوں گی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان جاؤں گی. جب ابو بکر کے بعد پاکستان جا رہی تھی تو میرا سورس آف انکم کیا ہوگا. مجھے نہیں معلوم تھا میں کما پاؤں گی یا نہیں کما پاؤں گی، یا میں بچوں کو پال سکوں گی یا نہیں پال سکوں گی. یہ سب کچھ تہجد سے ہوا ہے. میں جب یہاں کینیڈا میں تھی ابو بکر کے ٹائم پہ، تب بھی میں تہجد پڑھ رہی تھی اور میں تہجد میں دعائیں مانگتی تھی. ایک ٹائم ایسا آیا تھا، میں آپ کو بتا سکتی ہوں، یہ جو مجھے کینیڈا سے ارجنٹلی پاکستان جانا پڑا تھا. وہ یہ ٹائم تھا کہ 5 کی کسٹڈی جو ہے وہ، اگر میں پاکستان نہ پہنچتی تو 5 کی کسٹڈی جو ہے وہ اس کے ڈیڈا کو دے دی جاتی. اور یہ تہجد ہی ہے. میں نے، سمرا نے، بابا نے، اماں نے اس رات جو اگلے دن فیصلہ آنا تھا کہ کیا ہونا ہے، اس رات ہم سب جو ہے وہ جاگ رہے تھے. اور وہ لوگ وہاں جاگ رہے تھے، میں یہاں جاگ رہی تھی. ان کی رات ہو رہی تھی اور میری یہاں دن ہو رہا تھا. آپ یقین کریں،
میں نے تہجد پڑھی ہے. میں نے ایک دن پہلے سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی تھی, میں نے تہجد پڑھی ہے. پھر اگلے دن جب ان کو جانا تھا تو وہ ان کی رات جب ہو رہی تھی تب ان لوگوں نے تہجد پڑھ کے دعا مانگی ہے. اگلے دن جج نے کہا ہے کہ میں 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں, 1 ہفتے میں ماں نہیں آئی تو بچہ جو ہے وہ باپ کو دے دیا جائے گا. اور میرے کوئی ٹکٹس بک نہیں تھے, اور میرے جو ٹکٹس بک تھے وہ مجھے اس سے ایگزیکٹلی 3 دن پہلے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا تھا. میرے ٹکٹس بک تھے 18 اپریل کے, مجھے 15 اپریل کو پاکستان پہنچنا ہی پہنچنا تھا. میں تہجد میں روز دعا مانگتی تھی, اللہ تعالیٰ کچھ کر کے اسی ٹکٹ کو کروا دے, ورنہ مجھے کمپلیٹ ٹکٹ لینے کے بہت پیسے لگ جائیں گے. پیسے لگے لیکن کم سے کم پیسوں میں جو ہے وہ کام ہو گیا, اور میں 15 تاریخ کو ادھر کورٹ میں موجود تھی. یہ سب کچھ تہجد کی وجہ سے ہوا. مطلب میں بہت سے میریکلز بتا سکتی ہوں. مجھے نہیں پتا تھا میں پاکستان جا کے کیا کروں گی. مجھے ٹیوشنس پہ ٹیوشنس ملتے گئے. میں جو ہے وہ اے لیولس کو پڑھا سکی, میں او لیولس کو پڑھا سکی. مجھے سبجیکٹ وائز ٹیوشن ملتے تھے, یعنی پر سبجیکٹ کے حساب سے پیسے ملتے تھے. اینڈ آئی کین ٹیل یو, میں اتنا اچھا ارن کر رہی تھی وہاں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور الحمد للہ فائق کا اسکول چینج نہیں کروانا پڑا, جو کہ فائق کے ڈیڈا کے ساتھ ایڈمیشن کروایا تھا تو اوبویسلی ان کی سیلری کے حساب سے کروایا تھا. لیکن الحمد للہ فائق کا ایڈمیشن جو ہے وہ اسکول میں کہیں اور نہیں کروانا پڑا, وہ اسی اسکول میں پڑھا ہے. یہ سب کچھ تہجد کی وجہ سے ہوا ہے. یہ میریکلز ہیں جو میں نے سوچے بھی نہیں تھے میں کبھی کر پاؤں گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کروایا مجھ سے. ابو بکر کی سرجری جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوئی, اور وہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہی ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ کروایا. مجھے کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑا. میری ہر وقت یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے اپنے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا میری تہجد والی قبول کی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کا محتاج نہ کیا. اور میں نے جو ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود سے کرنے پر وہ کر دیا, قابل بنا دیا کہ میں کر سکوں. اور جاب ہو گئی, اور ٹیوشنز اتنے سارے مل گئے, اتنے ٹیوشنز تھے کہ میں خود منع کرنا پڑتا تھا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا. اور میرا الحمد للہ اتنی ارننگ ہو رہی تھی کہ میں بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ چیزیں سنبھال پا رہی تھی. پیسوں کی وجہ سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. اور اللہ کا شکر ہے 10,000 چیزیں یار, مطلب کہ نا اماں کا آپریشن ہوا ہے ابھی گھٹنے کا, اماں کا سب کچھ ہوا ہے, وہ سب کچھ جو ہے نا وہ تہجد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے چیزیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن ان کو ہینڈل کرنا, ان کو ٹیکل کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, کہ آپ سکون اور پورے کھلے دماغ سے وہ کام کر سکو. تو وہ سکون اور کھلا دماغ نا وہ مجھے لگتا تھا تہجد سے مجھے ملتا ہے, استغفار کا ذکر کرنے سے مجھے ملتا ہے. اتنے زیادہ ہرڈلز آ رہے تھے کینیڈا آنے میں بھی, تو وہ سب کچھ تہجد سے دور ہوئے. فائق کا آنا نہ آنا سب کچھ جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہو بھی پائے گا, فائق پہ سے پابندی ہٹ بھی پائے گی, کچھ نہیں معلوم تھا. لیکن سب کچھ جو ہے وہ تہجد کی وجہ سے ہوا ہے. میری لائف میں بہت سے میریکلز ہیں تہجد کے. بس یہ والی بات ہے کہ ہمیں نہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی اور کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. لیکن نہیں, ہمارا یقین ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ, اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے. جہاں تمہارا یقین ڈگمگا رہا ہے نا کہ یار نہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا, کیونکہ ظاہر تم اتر ہی نہیں رہے ہو پورے اس کے اوپر یقین کرنے پر. تم یقین کر کے تو دیکھو. اچھا, میں سورہ بقرہ کا بھی اسی میں جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے ایک دن میں کمپلیٹ کرو. دیکھو جب رواں ہو جاتی ہے نا, جب آپ کی زبان پہ وہ ہو جاتی ہے, آپ اس پہ فلوئنٹ ہو جاتے ہو نا اس کو پڑھ کے, تو آپ آرام سے ایک دفعہ میں پڑھ سکتے ہو. اس لیے میں آرام سے ایک دفعہ میں پڑھ سکتی ہوں. میرے بھی بیچ میں بہت دن ابھی مس ہو جاتے ہیں, میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں. آئی ایم ناٹ کنسسٹنٹ ود اٹ ڈیلی, کیونکہ جو ہے وہ بہت چیزیں ہیں میرے پاس اس وقت. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ ایک دفعہ میں پڑھ سکتے ہو وہ آپ کو عادت ہو جائے گی. لیکن میں نے پہلے جو شروع کیا تھا, میں نے بتایا اپنی سورہ بقرہ والی ویڈیو میں کہ میں نے 50 آیا کر کے شروع کیا تھا, کہ میں 50 آیت ایک دن میں پڑھتی تھی, 50 آیت نیکسٹ ڈے میں, پھر 50 آیت تھرڈ ڈے میں. تو یہ 6 ڈیز کا پروسیس ہوتا تھا, تو 6 ڈیز میں کمپلیٹ ہو جاتی تھی. آپ جتنی پڑھ سکتے ہو, اگر آپ 50 کی جگہ 80 پڑھ سکتے ہو, 100 پڑھ سکتے ہو, جتنی بھی پڑھ سکتے ہو آپ اتنی پڑھ لو. آپ 25 پڑھ سکتے ہو, آپ اتنی پڑھ لو. زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہو آپ کوشش کرو آپ اتنی پڑھ لو. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے بہت سے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں. ایک تو بتاؤں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے ہماری زندگی میں, لوگوں کی نظر, لوگوں کی ٹوک, لوگوں کا برا چاہنا ہمارے لیے, وہ سب کچھ جو ہے وہ بہت ہماری کام خراب کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت حفاظت کرتا ہے, بہت سے معاملات میں بہت مدد کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ, ظاہر ہے آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو, اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہو, تو اللہ کی دیا ہوا انعام پڑھ رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ڈفرینٹ بینیفٹس آپ کو ہر سورہ کے ہوتے ہیں, اور ہر
قرآن پڑھنے کے ہی بہت بینیفٹس ہیں. روز قرآن کا ایک رکوع بھی پڑھنا بہت 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 افضل ہے. اس لیے قرآن کو نہیں چھوڑو, قرآن ضرور کھولو روزانہ کے بیسس پر, ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھنی ہو ایک آیت ہی پڑھو, لیکن روزانہ قرآن کو پڑھو. اور سورہ جو ہے وہ جو آپ کو بتائی گئی ہیں, سورہ واقعہ جیسے مغرب کے بعد پڑھو, روزی میں بہت برکت ہوتی ہے, رزق میں بہت برکت ہوتی ہے, وہ ضرور ایک پریکٹس بنا لو. سورہ ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے, تو وہ عشاء کے بعد پڑھ لو, وہ بہت اچھا ہے. سورہ یاسین روزانہ پڑھو. تو یہ چیزیں ہیں جو سورہ ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے. سورہ بقرہ میں نے اس لیے بتائی تھی کیونکہ سورہ بقرہ سے مجھے بہت سی چیزیں فیل ہوئی تھی جو بہتر ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ بہت سے برے لوگوں کی نظر سے, برے لوگوں کے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھتا ہے. وہ آپ دوسری چیزیں بھی پڑھ کے کر سکتے ہو. لوگوں نے مجھ سے بولا منزل بھی پڑھ سکتے ہیں, منزل بھی بہت افیکٹو ہے, منزل بھی آپ اس چیز کے لیے پڑھ سکتے ہو. آپ منزل پڑھ لو اگر آپ سورہ بقرہ پوری نہیں پڑھ رہے ہو. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, رقیہ ہے آپ وہ پڑھو, اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہو جس سے آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے نظر بد سے. بہت سی آیت ہیں جو کہ نظر بد کے لیے پڑھی جاتی ہیں. لیکن فار می اٹس لائک سورہ بقرہ نے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ ہر چیز میں برکت بھی دی ہے. ہر چیز میں جو ہے وہ میری جو ہے نا وہ میرا دماغ بہت کلیئر رہتا ہے. مجھے لگتا ہے میرا دماغ نا ڈیسیشن میکنگ میں بہت بہتر ہو جاتا ہے. تو جب میں سورہ بقرہ پڑھتی ہوں تو میرے اندر سے نا وہ ایک جو تھکن اور ایک جو تھکاوٹ اور ایک جو مطلب عجیب سا ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں, ہیوی فیل کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. میں بہت لائٹ فیل کرنے لگتی ہوں سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد. اٹ ہیپنس ود می. اس کو پڑھ کے پانی میں دم کر کے بھی میں بچوں کو پلاتی ہوں. تو بچوں کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر بری نظر, برے عمل, بری بلا اور بری بیماری یا ناگہانی آفتوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو بس ان سب چیزوں کے لیے, پروٹیکشن کے لیے اور ویل بینگ کے لیے جو ہے وہ میں سورہ بقرہ پڑھتی ہوں. تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو پارٹس میں بھی پڑھ سکتے ہو اور اس کو ان ون کو بھی پڑھ سکتے ہو. اگر آپ دن میں جو ہے وہ اس کے پارٹس کرنا چاہتے ہو کہ آپ نے صبح اتنی پڑھ لی, دوپہر میں اتنی دیر پڑھ لی, رات میں اتنی دیر پڑھ لی, تو آپ نے ایک دن میں کمپلیٹ کر لی, تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کو ایک ہی وقت میں پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ایک لڑکی نے مجھے لکھا ہے کہ وہ روزانہ رات کو نیند کی گولی لیتی ہیں, اس لیے وہ تہجد کیسے پڑھیں. تو میں آپ کو صرف اتنا کہوں گی, آپ الارم لگاؤ, آپ کوشش کرو, اللہ سے دعا مانگو, جو کہ میں شروع میں بتا چکی ہوں طریقہ, کہ اللہ سے دعا مانگو. اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس سے آپ کی نیند بہتر ہو جائے, ہو سکتا ہے جو آپ کو نیند کی گولیوں کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ تہجد میں اٹھ کے یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نیند کی گولیوں سے نجات دلوا دے, اللہ تعالیٰ مجھے سکون کی نیند دینا شروع کر دے, اللہ تعالیٰ میری صحت اتنی بہتر کر دے کہ مجھے چیزیں نہ پڑے. مجھے پتہ ہے کہ ہائپر ٹینشن کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ نیند کی گولیاں لے رہے ہوتے ہیں, بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن سب کچھ نارمل کر دے اور آپ جو ہے وہ تہجد کے لیے آرام سے اٹھ سکو, آرام سے ادا کر سکو. تو جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگو. میں واقعی بتا رہی ہوں, میں یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہی. اور اللہ سے دعا مانگنے کے بعد نا میں ایک بات بار بار کہتی ہوں, بار بار کہتی ہوں کہ اللہ سے دعا مانگنے کے بعد یہ مت سوچو کہ اللہ دے گا یا نہیں دے گا, کہ اب تک تو قبول نہیں کیا, اب کیوں قبول کرے گا. میں بھی ایسی تھی, مجھے ایسا فیل ہوتا تھا اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں, اللہ تو میری دعا مانتا ہی نہیں, اللہ تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا. نہیں, جب میرے ذہن میں آ گیا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا, میرا بھی اللہ ہے, وہ میرا بھی اللہ ہے, وہ صرف دنیا کا اللہ نہیں ہے, وہ میرا بھی اللہ ہے, وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے, وہ مجھے بھی جانتا ہے, تو وہ قبول کرے گا. نیت صاف رکھو, اپنے ہر کام میں نیت صاف رکھو, کسی کا برا نہ چاہو, کسی کا برا نہ سوچو نہ چاہو, اور پھر دیکھو کیسے کام ہوتے جاتے ہیں. جتنا کسی نے برا کر دیا ہے, جتنا تمہیں تکلیف پہنچا دی ہے, جتنی تمہیں اذیت دے دی ہے, تم اس کا برا نہ چاہو. اپنی نیت صاف رکھو, اپنے لیے اچھا کرنا ہے, دوسرے کا برا نہیں چاہنا ہے. اس کو اتنی امپورٹنس دینی نہیں ہے اپنی زندگی میں, اس کو اتنا ٹائم دینا ہی نہیں ہے کہ اس کا برا چاہنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کرو. اپنی زندگی کو بہتر بناؤ, اس پہ کام کرنا ہے اور وہی سوچنا ہے. دیٹس اٹ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ میریکلز دیکھو, کہ اگر آپ لوگ چاہو گے تو میں دوسرا پارٹ بھی اس کا ضرور بناؤں گی. لیکن فار ناؤ آئی تھنک, کیونکہ سارے کویشچنس میں یہ ہے کہ میریکلز بتا دو, طریقہ بتا دو, میریکلز بتا دو, کتنی دفعہ پڑھتی ہو, کیسے پڑھتی ہو, روزانہ پڑھتی ہو, کتنی دفعہ. تو میں نے سارے کویشچن کو ایک جگہ جواب دے دیا ہے آپ لوگوں کو. آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے, لیکن ابھی بھی اگر اور کویشچنس ہوں گے اس ویڈیو کے بعد, سو آئی میک شیور ٹو آنسر دیم. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.